السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر جس سے متعلق رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی زیادہ بہتر ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہزار مہینوں کو بھی اگر آپ شمار کریں گے تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک شب قدر پا لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم رہ گیا تو وہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ اس لیے آپ شب قدر میں جاگنے کا خاص طور پر اہتمام کریں اور اللہ کی عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ 5 طریقے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن طریقوں سے آپ کو عبادت کرنی ہے تاکہ کوئی بھی لمحہ آپ کا ضائع نہ جائے۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ شب قدر میں جاگنا عبادت ہے۔ دیکھیے، جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ جاگ کر عبادات وغیرہ میں مشغول ہو جانا یہ ثواب اور اجر کا کام ہے۔ تو 5 باتیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے عشاء اور فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یعنی عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، اوابین کی نماز جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، جس کو آپ 2 کر کے 20 رکعتوں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز بھی آپ کو ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اوابین کی نماز پڑھتا ہے اور درمیان میں کوئی لغو بات نہیں کرتا تو اس کے نام اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، تہجد کی نماز کی آپ کو پابندی کرنی ہے۔ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، چونکہ تمام نوافل میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز ہے۔ چوتھی بات، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ نماز سکھائی تھی تحفے کے طور پر، تو اس لیے آپ یہ نماز بھی پڑھیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ آپ حضرات ذکر و اذکار کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وہ ذکر آپ کو کس طرح کرنا ہے؟ افضل الذکر جو فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں، وہ لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ سب سے بہترین ذکر یہ ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، استغفار پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص دعا آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو خاص طور پر سکھائی تھی کہ آپ یہ دعا شب قدر میں پڑھا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں، چونکہ دعا کو مخ العبادہ کہا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے، کہ جس طریقے سے انسان گوشت کھاتا ہے اس میں گودے کو پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے تمام عبادات میں بہترین عبادت جو ہے دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا بھی مانگیں، جو چیزیں آپ مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا، چونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرے ایک اہم عبادت کا ثواب بھی آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ 5 اعمال کرنے کے ہیں، خاص طور پر ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ کر لے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ اس رات میں کریں، خاص طور پر اس رات میں تلاوت کرنے کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔